بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حضرت جاوید اور آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے جشن آزادی کی، پاکستان کی بھارت سے فتح کی اور عالمی سطح پر ہونے والی جو تبدیلیاں اور پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، برطانیہ کے ساتھ تعلقات ہوں یا بھارت کو شکست دینا۔ ناظرین، پاکستان اپنا 79واں یوم آزادی منا رہا ہے اور اس کی ایک سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس کو اس دفعہ مارکہ حق کا نام دیا گیا ہے۔ بھارت کو جہاں ہم نے شکست دی، وہاں پر پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ اس ولولے اور جوش کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہی جذبہ اوورسیز پاکستانیز میں بھی ہے اور انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اپنے آبائی ملک کے لیے کوشش کی ہے، چاہے کبھی کوئی سیلاب ہو، چاہے کوئی معاشی مسائل ہوں یا کوئی پریشانی ہو، یہ اوورسیز پاکستانی سب سے آگے بڑھ کر پاکستان میں اپنے پاکستانیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں اور جو سب سے زیادہ زر مبادلہ بھی بھیجا جاتا ہے پاکستان، جس سے پاکستان کی معیشت کو چلنے میں ایک اہم جو وہ جہت ملتی ہے۔ تو اب اس دفعہ اس لحاظ سے جشن آزادی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہتر حالت میں منا رہے ہیں کہ عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا ہے۔ پاکستان کی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو فوجی صلاحیتیں اور جو انہوں نے بھارت کو شکست دینے میں بھرپور استعمال کی، ہماری پاک فوج کو سلام، جنہوں نے اپنے ازلی دشمن کے ارادوں کو ناکام بنایا، پاکستان ایئر فورس خاص طور پر جنہوں نے اپنے دشمن ملک کے 6 جہاز بھی گرائے۔ اب عالمی سطح پر اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اثرات بڑے واضح ہیں۔ ابھی ہی ریسنٹلی جو فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ رہا، جہاں انہوں نے سینٹ کام کی قیادت کی تبدیلی میں شریک ہوئے، اس سے ایک بڑا سگنیفیکنٹ پیغام کیا ہے، پوری دنیا میں کیا ہے کہ پاکستان ایک ریجنل سپر پاور ہے۔ ریجنل سپر پاور کا پاکستان کو درجہ مل چکا ہے۔ امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے اور جس طرح وہ پاکستان کے ساتھ اب ڈیل کر رہے ہیں اپنے معاملات کو برابری کی بنیاد پر، وہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان کے لیے ایک خوش آئند اور حوصلہ افزا خبر ہے۔ اگر آپ دیکھیں فیلڈ مارشل کے جو دورہ امریکہ ہے، 2 دفعہ وہ جا چکے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر ان کو وائٹ ہاؤس بھی مدعو کیا تھا اور اس کے بعد یہ دوبارہ جب گئے ہیں تو اس کے بعد سے بھارت کے لیے مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک اچھی ڈیل ملی اور ٹیرف جو ہے وہ 19% پہ رہا، جبکہ بھارت کو 50% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جو امریکی صدر ہیں وہ کھل کر بھارت کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور جو وہ آئل خرید رہا ہے رشیا، اس پہ سے وہ اس کو بھی روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کا حاصل وصول کیا ہے؟ حاصل وصول یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے وہ بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ امریکہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں مارکو روبیو، ان سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، ان سے فون پہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو سیول اور ملٹری سائڈ چل رہی ہے وہ بڑے ایک اچھے کمبینیشن سے جا رہی ہے۔ اور جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، وہ اپنی ٹیم کو چاہے وہ سول سائڈ ہو یا ملٹری سائڈ ہو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ شہباز شریف اس وقت ٹیم پاکستان کے کپتان ہیں اور ان پر بہت بھاری ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں اسی ناطے سے، اور ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت میں اپنا عہدہ سنبھالا تو کہا یہ جا رہا تھا پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، لیکن
ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی محنت سے، ان کی معاشی ٹیم نے پاکستان کو اس معاشی گرداب سے باہر نکالا، اور ابھی جو حالیہ موڈی کی ریٹنگ آئی ہے اس میں بھی پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو مستحکم کر دیا گیا۔ ایک بہت بڑی خبر تھی کہ پاکستان اب عالمی جو سرمایہ کار ہیں ان کی توجہ کا مرکز ہے، اور حکومت پاکستان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ اب برابر ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اس لحاظ سے بھی خبر ہے کہ چند سال قبل تک جس ملک کے بارے میں عالمی ادارے جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی کا شکار تھے اور کچھ لوگ اس کے دیوالیہ ہونے کی بات کرتے تھے، اب وہ عالمی جو ریٹنگ ادارے ہیں ان کی نظر میں ایک مستحکم ملک ہے، اور اس کی ریٹنگ بھی مزید بہتر ہو گئی ہے۔ اس معاشی صورتحال کا عام آدمی کو فائدہ کیا ہوگا؟ بالکل ایک بڑا اہم سوال ہے، لیکن جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق جو ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے مری میں، جس میں صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف تھے، وزیر اعظم شہباز شریف تھے، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تھیں اور دیگر قیادت تھی، اس میں بھی وزیر جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے حکومت پر، دونوں حکومتوں پر جو ہے وہ زور دیا ہے، بلکہ ان کو کہا ہے کہ وہ جو عام آدمی کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں، اور خاص طور پر بجلی کے بلوں کا بھی ذکر ہوا، اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے۔ تو آنے والے دنوں میں بجلی کے بلوں میں ریلیف بھی حکومت دینے جا رہی ہے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو پیٹرول پرائسز ہیں وہ بھی کم ہوں گی، اور اس ساری صورتحال میں یہ تو ہو گیا معاشی فرنٹ، عام آدمی کو سہولت دینا اس وقت اس حکومت کا اولین جو کہہ سکتے ہیں نصب العین ہے، اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عالمی سفارتکاری میں دیکھیں کہ چند ماہ قبل تک بھارت جو عالمی ممالک کا چاند، وہ کیا کہتے ہیں، آنکھ کا تارا ہوا کرتا تھا، امریکہ کی انویسٹمنٹ جا رہی تھی، برطانیہ سے بڑی ایک ٹریڈ ڈیل لی جا رہی تھی، لیکن اب وہی برطانیہ، وہی امریکہ آنکھیں پھیری ہوئی ہیں انہوں نے۔ اب جو ایک بڑی اور ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ نے جو ایک اہم ان جو سرمایہ کار ہیں، صنعت کار ہیں بھارت کے، اڈانی، ان کو بھی اپنے حوالے کرنے کا لیے لکھا ہے، اور جو کہ بڑے قریبی دوست بھی سمجھے جاتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب جو پاکستان کی معاشی مشکلات کے ساتھ ساتھ جو عالمی سفارتکاری میں بہتری آئی ہے، اس کا کریڈٹ بھی اگر آپ وزیر اعظم شہباز شریف کو دیتے ہیں، ساتھ ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ ساکھ ڈار ہیں، تو ایک بہت بڑا اہم کمپوننٹ اس کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے، جہاں ایک طرف وہ امریکہ میں جا کر بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے، دوسری طرف وہ چائنا جاتے ہیں، اور پھر وہی جو ان کے ہمارے جو دوست ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، چاہے وہ سعودیہ ہو، یو اے ای ہو، قطر ہو، تو یہ ممالک بھی اس وقت پاکستان کے ساتھ بہت کلوزلی پاکستان کی بہتری کے لیے جو اقدامات ہیں اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ٹیم پاکستان بڑے اچھا پرفارم کر رہی ہے، اور اس ٹیم پاکستان کو مزید بہتر پرفارم کرنے کے لیے عام آدمی کا ساتھ چاہیے، اور جو بہت حد تک اب چیزیں جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو قابو پایا گیا ہے، اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ایک فیکٹر ہے، ایک جو جماعت ہے تحریک انصاف، اس کے اندر بھی جو ایک پہلے بہت زیادہ ایک نیگیٹیوٹی وہ پھیلاتے تھے سوشل میڈیا پر اور دوسری جگہوں پر، اس میں بھی کافی حد تک کمی آ گئی۔ تو اس کا اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فیلڈ مارشل نے اپنا خطاب بھی کیا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ، اور بڑے انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ پاکستان کے خلاف جو بھی آنکھ اٹھائے گا وہ آنکھ ہم رہنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے بھارت کو خاص طور پر کہا کہ اگر وہ ڈیم بنائیں گے تو ہم ڈیم اس کو جو تباہ کر دیں گے۔ تو بڑا ایک اسٹرانگ میسج گیا ہے، بہت زبردست ان کے دورے کو امریکہ میں لیا گیا ہے، کمیونٹی کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس ملاقاتوں میں انہوں نے پاکستان کی جو ایک پازیٹیو پکچر ہے وہ پیش کی ہے۔
تو اب ٹیم پاکستان انڈر دی لیڈرشپ آف وزیر اعظم شہباز شریف ایک اہم جو ہے وہ موڑ کی طرف مڑ رہی ہے، سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں اگر ہم ایک شخص کا ذکر، بلکہ ایک یا دو لوگ جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ رہے اس سارے میں، جو میڈیا وار تھی وہ بھی بڑی بھرپور طریقے سے لڑی گئی ہے۔ اور اس پری وار اور آفٹر وار جس طرح پاکستان کا نیریٹو کو جو اجاگر کیا گیا ہے، اس میں جو میڈیا کا کردار ہے وہ بہت اہم رہا، اور اس میں دو ادارے، ایک تو منسٹری آف انفارمیشن اور دوسرا ISPR، دونوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ جو وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تالڑ صاحب، انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے دن رات ایک کر کے پاکستان کو نیریٹو کو لوکل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا میں پھیلانے کے لیے بڑی تگ و دو کی۔ اور DGI SPR احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس سے تو پوری دنیا کو یاد ہے جس طرح انہوں نے دن رات کام کیا، اور جو بھارتی پروپیگنڈا تھا اس کو نگیٹ کرنے کے لیے، اس کے توڑ کرنے کے لیے، جس طرح انہوں نے لاجک سے بات کی، جس طرح انہوں نے لمحہ بہ لمحہ تمام میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو باخبر رکھا، وہ بھی ایک بڑا اہم رول رہا پوری اس وار میں۔ تو عطا اللہ تالڑ صاحب کو ستارہ امتیاز کے لیے جو نامینیٹ کیا گیا ہے وہ ایک ویل ڈیزروڈ نامینیشن ہے۔ ان کے اس سارے معاملے میں جو رول کو ایک جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وزیر اطلاعات عطا اللہ تالڑ صاحب کی نامزدگی مزید دوسرے لوگوں کے لیے بھی حوصلہ افزا ہوگی کہ جو لوگ پردے کے پیچھے یا پردے کے آگے کام کر رہے تھے، پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے، اور جس طرح جہاں ایک جنگ فوج نے بارڈر پر لڑی، فضاؤں میں لڑی، دوسری جنگ سوشل میڈیا پہ لڑی گئی، TV چینلز پہ لڑی گئی، نیریٹو کی لڑی گئی، تو پاکستان دونوں جنگوں میں جیتا ہے، اور عطا اللہ تالڑ صاحب کا اس میں ایک اہم اور کلیدی کردار رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ایسے کئی یوم آزادی منائے اور پاکستان ہمیشہ تا قیامت سلامت رہے، میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔